नहीं यही दाग बड़ी रननी यक्का करे बे आराम बे सुकून बे चैन न चला देंगे। मेरे भाई शबीर बलोच हैं, इसे 4 अक्टूबर 2016 को दीगर इलाके के लोगों के सामने उठाया था। सूबेदार मेजर बरकत मेरे गांव में आए और 3 आदमियों को उठा के ले गया। एक मेरा बेटा था अरशद अली और 2 लड़के साथ और थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा नवाज़ पाकिस्तान स्पीक्स के साथ और आज एक खसूसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बलोची भाई जो कि धरना दिए हैं 5 रोज़ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अपने घर वालों अपने प्यारों को बिछड़े हुए सालों गुजर गए और वो उनकी जो है बाजियाबी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमती अरकान से चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। PS पाकिस्तान जो है वो उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जानते हैं हमारे साथ बहुत सी ऐसी माएँ हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसे बाप हैं जो अपनी औलाद को खो चुके हैं और पिछले 10 साल से 15 साल से 12 साल से उनका कोई राब्ता नहीं। उनका सिर्फ ये कहना है कि खुदारा ये इदारे हमें बता दें कि हमारे बच्चों का आखिर कसूर क्या था। अगर वो कसूरमंद थे तो उनको सज़ा भी बहुत हो चुकी है और अगर वो बेकसूर थे तो उनको क्यों उठाया गया, क्या वो इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं। कम से कम ये तसल्ली तो हो जाए कि क्या हम अपने प्यारों से मिल पाएंगे या नहीं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जो धरने के शुरका यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जी ये आपके भाई? जी मेरे भाई शबीर बलोच हैं, इसे 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी बीवी और दीगर इलाके के लोगों के सामने उठाया था। आज तक इनका कुछ पता नहीं वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो ये आपके भाई काम क्या करते थे, किस तरह से घर उस दिन घर से गए, कैसे गायब हुए, कुछ इत्तला कैसे मिली? मेरे भाई स्टूडेंट थे, वो BSO आज़ाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी के साथ तुरबत केच में गए थे घूमने, तो वहाँ से उसे 25 लोगों के साथ उठाया था। बाकी 25 को छोड़ दिया गया लेकिन आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं। कोई इत्तला कभी मौसूल हुई कि किस लिए अगवा किया गया या मिसिंग किया गया, किसी तरह की कोई आप तक इत्तला पहुंची या हुकूमती इदारों ने आपके साथ कैसा तामुल? आज तक तो हमें ये नहीं बताया जा रहे हैं वो कहाँ हैं। बाकी 25 जो रिहा हुए उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा हम एक साथ उठाया था, हम एक साथ थे, बाकी सब को छोड़ दिया। लेकिन आज तक हम हुकूमत से यही अपील करते आ रहे हैं क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। हमें ये तक बताया जाए कि मेरे भाई ने गुनाह किया क्या है, किस गुनाह की सज़ा उसे मिल रही है, उसके साथ साथ हमारे पूरे ख़ानदान को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि हम 5 सालों से उसकी इंतज़ार कर करके मेरी वालदे तड़प रही हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। वो जो 25 अफराद उठाए गए जो आपके भाई भी उनमें शामिल थे, जो बाद में आपसे मुलाकात हुई, जिनकी उन्होंने क्या बताया, किस किस्म का सवाल किया, क्यों उन्हें बताया गया कि उठाया गया और छोड़ते वक्त क्या बोला? उनसे तो कुछ नहीं कहा गया। मैंने उनसे यही पूछा कि मेरे भाई कैसे थे और उसे क्यों नहीं छोड़ा, तो वो कह रहे थे हमने उसे देखा है वो सही सलामत है। फिर वो डरते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं कि हमें कहा है कि आप कुछ बात ना करो, इसी हवाले से वो बहुत डरते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप अदालत में आकर गवाही दे दे, तो वो बहुत डरे हुए हैं, वो यहाँ नहीं वहाँ अदालतों में पेश नहीं होते हैं। बस उसकी बीवी चश्मदीद गवाह भी हैं, उसे हमने कोर्ट में पेश किया तो फिर अदालतें भी यही कहते हैं कि कोई और गवाह ला कर दो। हम उनसे 12 यही कहते आ रहे हैं कि कोई सब लोग डरते हैं, इस इदारों से डरते हैं, वो इसीलिए गवाह नहीं देते हैं। हमारी खुद भाभी उस चश्मदीद गवाह हैं, उसे इदारों ने ही उठाया था। जिन इदारों ने उठाया था उसके हवाले से वो कह रही हैं कि लोग डरते हैं और बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उन खातून से बात करते जानते हैं कि ये कम मिसिंग पर्सनस में शामिल हुए इनके फैमिली के मेंबर और आज तक क्या इत्तला इनके बारे में मौसूल है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये जाकिर जान नालुम मईत का नहीं रूट का नाम मार जाकिर जान स्टूडेंट ससका 8 जून 2009 मस्तों पिड़ंगाबाद अनोदे फिर वो ख्वानिंगटी सका वसी स्टूडेंट ससका ना और बल्ला मार ओ दे लेकिन ईदा 10 साल 12 साल मरे को कि वो रात इंतज़ार करे तो कि एहतजाज करे, लॉन्ग मार्च करे, वस करे तो दी ऐनो इसका नहीं खम पर होना इच्छो कनी खबर भी मिलेंगे बस ई तड़पाएंगे टीनू तो सी तेरन मरीज सी शुगर ना जगर अंतना गुर्दा ना आटना मरीज सी उड़दा सी बाज मजबूर शाम नहीं खाचे वही इंदा इंतज़ार तेना लाइट बंद का पर कना मारा राफ्ता बरी कना दरवाज़ा का टक टक की कना हमारे स्टूडेंट सका ओना जेबटी इराजार ना मोबाइल सका ओ पे निच करता वैसे असी स्टूडेंट सका खाली थे ना गवर्नमेंट की हक ख्वाह सका ओ दे इराई करे थे नकनी डॉक्टर्स मरक बरक ओ हिना BMC कोयटा का ओना सीट मत ओ का बस उरा का फैमिली का ना सीट मत नहीं पैट के अब्बा नहीं खुददार यूनिवर्सिटी है नक ओडे ना ओना सीट में सोडे ओडे मिले तो ई पैट उतला ना ओना यूनिवर्सिटी ओडे दाखिला मस वल्ला भी ओडे ले तो आखिरकार ओ दिया फिर था
12 سال سے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی تلاش میں اور کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا کسی بھی حکومتی ادارے کی طرف سے. ایک اور مجبور باپ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اپنے بیٹے لطیف اللہ کے لیے ارشد علی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. 2016 کے سرچ آپریشن میں اٹھایا گیا. کیا بتایا گیا, کس طرح سے کوئی رابطہ ہو سکا یا کچھ پتہ چل سکے آپ کو ان سالوں میں؟ یہ دیکھو میرا تعلق ضلع مہمان سے ہے, تحصیل صافی لنگار گاؤں ہے میرا. 2016 میں صوبیدار میجر برکت میرے گاؤں میں آئے اور 3 آدمیوں کو اٹھا کے لے گیا. ایک میرا بیٹا تھا ارشد علی اور 2 لڑکے ساتھ اور تھے. میرا بیٹا ارشد علی کا عمر 14 سال تھی اس وقت, تو وہ 2 لڑکے واپس کر دیے. اور اب تک ہم جگہ جگہ جاتے, کوئی جواب کسی جگہ سے نہیں ملتے کہ کہاں پہ ہے آپ کا بیٹا. جب گاؤں میں آ کے اٹھایا آپ لوگ موجود تھے سامنے آپ کے, کیا وجہ بتائی برکت علی نے؟ پورا گاؤں موجود تھا اور وجہ ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا. اگر وجہ ہمیں بتاتے تو پھر ہمارا تسلی ہو جاتا کہ یہ وجہ, اس وجہ میں ہمارا بیٹا اٹھایا. کوئی وجہ نہیں. ہم جگہ جگہ پوچھتے, ہر عدالت میں پوچھتے کہ ہمیں وجہ بتا دو کہ اس جرم میں آپ کا بیٹا پکڑا گیا ہے تو تسلی ہو جائے گا, یا خدا نخواستہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی تسلی ہو جائے گا. تو ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. تو ہم درخواست کرتے ہیں سب اداروں سے, یہ حکومت سے, کہ اللہ کے لیے کچھ تو ہمیں بتاؤ. پورا گھر پریشان ہے, ہم سب رو رہے. تو جب اٹھایا گیا تھا ارشد علی کو تو آپ کے علاقے کے تھانے میں رکھا گیا تھا یا فوراً کہیں اور لے گئے؟ جی, یہ ایپ سی والوں کا کیمپ ہے محمد گڑھ میں, وہ سب اس میں موجود ہے. میں نے لکھا ہوا ہے, درخواست دی ہوئی. تو ایپ سی کیمپ میں رکھا گیا 3 دن. پھر ایپ سی کیمپ سے آگے ہیڈ کوارٹر ہے غلنئی, وہ بھی ایپ سی سے, ایپ سی والوں کا ہے. پھر ادھر رکھا, ادھر آدمیوں نے دیکھا, اس کے بعد پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ کہاں پہ لے گیا. آپ نے درخواست میں باقاعدہ برکت علی کا نام لکھا ہے, تو اس کے بعد برکت علی کو کیا عدالت میں کبھی بلایا گیا؟ نہیں جی, میں یہی کہتا ہوں, وہ عدالت میں وہ دوسرے پولیس والوں کو بلاتے ہیں. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ جس نے میرا بیٹے کو اٹھایا آپ اس کو بلاؤ, وہ آپ کو جواب دیں گے کہ یا اس کے بیٹے کا یہ جرم ہے یا اس کا بیٹا بے گناہ ہے, تو وہی بتا سکتے ہیں. یہ پولیس والے کا تو نہیں بتا سکتے, نہ ان کا کام ہے. جس نے اٹھایا ہے یہ وہی جواب دے گا. تو اس کو ابھی تک نہیں بلایا, نہ آتے ہیں عدالت پہ. وہ ابھی بھی موجود ہے, یہ ہیڈ کوارٹر غلنئی میں وہ ابھی بھی ہیں. بہت تکلیف دہ خبر ہوتی ہے جب بھی سنتے ہیں ایک باپ انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ پچھلے 6 سالوں سے کھٹکھٹا رہا ہے لیکن کہیں اس کی فریاد نہیں سنی جا رہی. ایک اور ماں ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ اس قدر دکھ میں ہے کہ بات کرنا ان کی ہمت اور حوصلہ ہے. اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے لاپتہ, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے یہ دھرنے کرتے کرتے, لیکن پھر بھی امید ابھی ان کے دل میں باقی ہے. السلام علیکم. بتائیے کہ یہ سعید احمد آپ کے بیٹے؟ سعید احمد ماری ای مستون کلی کنگڑم بسنٹ کنا فینزر گلی 2013 ٹھکنا مارو فنگانی لاپتہ آئی دنیا نہ گلی تے آئی نہ ٹک ٹک کر, لیکن نہ تواری کس بن توک دا سکر اسلام آباد بسنون نہ فیل کرنی عمران صاحب ابا نہ کرے چناتی ریا کے تمام یوکو کے تعداد رغاتے آنا نہ فیل کے نئے عمران خان نہ وزیر اعظم سے اپیل کی ہے لیکن سنا نہیں انہوں نے کچھ. جی نہ دار پنچمی کو دے تو نہ دیکھو اللہ والفق نہ برے نہ دکھے اوری نہ درد اوری نہ ان تکلیف بسنون انت مجبوری ام بسنون تو سنون نہ کرے ایت بننگٹری افق نہ مجبور مسنون بسنون دا سکری باز تکلیف ٹیو نہ چنا دو دا سکری 8 سال کنا مارے نہ دا دکھک دا دردنگ نہ پڈٹیو نہ کننگ وڑی نہ خاچنگ وڑی نہ ای داگ وڑی رنہ یکا کرے بے آرام بے سکون بے چین انتے نہ چناتے گے. صبر دے, اللہ آپ کو ہمت دے. پرائم منسٹر صاحب, یہ پرانے پاکستان میں ضرور لاپتہ ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو یہ امید تھی کہ نئے پاکستان میں آپ بہت سے بیٹوں کو ان کی ماؤں سے ملائیں گے, بہت سے شوہروں کو ان کی بیویوں سے ملائیں گے. یہ ریاست مدینہ آپ نے یہ خواب دکھایا تھا, اس کے بعد یہ سب کہاں کھو گیا اور کیوں نہیں یہ لوگ مل رہے؟ آخر کب تک سب بے بسی کا نشانہ بنتے گھومتے رہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ انصاف مل سکے؟ دیکھیں, جب یہاں گورنمنٹ سنجیدہ ہوگا, ادارے سنجیدہ ہوں گے اور جو انصاف کے فراہمی کے لیے ادارے ہیں
وہ سنجیدہ ہوں گے اور ملک کے اندر آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا، ایک عام شہری کے لیے اور اس ملک کے طاقتور ادارے کے سربراہ کے لیے جب قانون برابر ہوگا۔ یہ تو آپ پرانے پاکستان کا حلیہ بتا رہے ہیں نا، اب تو نیا پاکستان ہے 2.5-3 سال سے، اب کیا تبدیلی دیکھی آپ؟ دیکھیں تبدیلی تو ابھی تک کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جبری گمشدگیوں کا مسئلہ جاری ہے، اور نئے پاکستان میں ہم بلوچستان سے 5 دن ہو رہے کہ ہم یہاں پریس کلب کے سامنے بلوچستان سے ہماری مائیں بہنیں بچیاں آئی ہوئی ہے۔ ان 5 دنوں میں آج تک کسی حکومتی اہلکار نے یہ گوارا تک نہیں کی ہم کیمپ کی وزٹ کرے، ان کے مطالبات سنے، ان کے یقین دہانی کرائے ان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم یہاں پر صرف اس وجہ سے آئے ہوئے کہ ہمارے لاپتہ پیاروں کو بازیاب کیا جائے۔ جن پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دو، جو بے قصور ہے ان کو رہا کر دو، جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خاندان کو بتا دو، اور جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے مطابق حل کرو، تاکہ ریاست کی اور ریاستی اداروں کی بدنامی نہیں ہو۔ بہت شکریہ، بہت سادہ سا حل ہے پرائم منسٹر صاحب، اگر آپ اے سی روم سے اور میٹنگ سے باہر نکل کر بھی دیکھیں، عوام کے اصلی مسائل کو جاننے کے لیے آئیں۔ 5 دن سے یہ لوگ یہاں پہ دھرنا کیے بیٹھے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک حکومتی ارکین میں سے یہاں پہ نہیں پہنچا کہ ان کی درد کا مداوع کیا جائے۔ السلام وعلیکم السلام جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 دن ہو گئے دھرنا دیتے ہوئے، بہت سالوں سے لوگ مسنگ پرسنس کی لسٹ لے کے گھومتے ہیں، ابھی تک تو سنوائی نہیں ہو رہی۔ مزید کیا لگتا ہے کہ سنوائی ہوگی یا پھر اس بار بھی آپ لوگ خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے؟ میں خود تو بلوچستان سے نہیں آیا، میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں، اور میرا ان ساتھیوں سے ایک بڑا طویل تعلق ہے، اور ایک جو ابھی سمیع الدین بلوچ نے آپ سے بات کی، وہ جب چھوٹی سی تھی تو وہ پہلی بار یہاں پہ آئی، تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کب سنوائی ہوگی، تو آج تک تو اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کا والد 2009 میں لاپتہ ہوا ہے، اور ایسے ان گنت اور ہیں جیسے انہوں نے آپ کو بتایا، وہ صرف اپنی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ان تمام لوگوں کی بات کرنے آئے ہیں جو لاپتہ ہیں اس ملک میں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ ایک سنگین جرم بھی ہے، یہ ایک شرمناک، ایک ایسا کیا اس کو کہہ سکتا ہے انسان کہ نہ جمہوریت کا اس میں، نہ انسانیت کا اس میں، ہر چیز کا اس میں قتل ہے۔ اور آج تک اگر کچھ بھی بات ہوئی ہے، کئی چند لوگ واپس آئے ہیں تو ان کی جد و جہد کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، چیخ و پکار کرتے رہیں گے تو شاید یہ ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ انصاف اور بہت ساری باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے حکمران کسی بھی صورت میں سنجیدہ نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کا مسئلہ حل کرنے میں۔ نظام کی تبدیلی کے لیے ہم لوگوں نے ووٹ دیا تھا، لیکن امید ٹوٹتی جا رہی ہے دن بہ دن ایسے حالات دیکھتے ہوئے کہ کب انصاف ملے گا ایسے لوگوں کو جن کو بہت جلد انصاف کی ضرورت ہے۔ جب اپنوں کے ہی ہاتھوں پہ لہو کا نشان ہو تو انصاف کس سے مانگا جائے؟ غیروں سے تو انسان لڑ بھی سکتا ہے، ان سے جنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے ہی شریک جرم ہوں تو پھر کہاں سنوائی کی جائے؟ امید کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر اس معاملے پہ توجہ دیں گے، اور یہ جو ہمارے بلوچی بھائی یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کم سے کم حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ PS پاکستان دیکھتے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔